میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر ددمانا ہے سب سونیا تو سونا حسنین دنانا ہے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للأبد يوم القيامة
يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني. تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، برائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کہ جس اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید عطا فرمایا. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، رہنے سہنے کا سلیقہ بتایا، ہر ایک معاملے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا. یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ رفتوں والا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے. اللہ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اللہ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے. آج اس مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی اس کا عنوان ہے فضائل رمضان اور قرآن. آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے اس کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ احکامات بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے آج اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، گھر کے اندر ایک کمرے میں بند ہونے کے باوجود نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، یہ کیا چیز ہے؟ آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے. یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں ہوئے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے ماہ رمضان یا روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، اللہ نے اس کا ایک مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے، اللہ کا خوف آ جائے. رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا لعلکم تتقون، یہ رمضان آ گیا، اب تم نے حلال کی بھی تمیز کرنی ہے، حرام کی بھی تمیز کرنی ہے. ہم رمضان سے پہلے بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تھے. لعلکم تتقون، بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت بھی کرنی ہے. ہم رمضان سے پہلے اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. لعلکم تتقون، اب رمضان آ گیا، ہم نے اپنے ہمسایوں کا خیال بھی رکھنا ہے. ہم رمضان سے پہلے غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے. لعلکم تتقون، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے. ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، ہمارے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا. ہم دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، ہماری صفوں کے اندر نماز پڑھنے والے تھے، ہمارے ساتھ سحری کرنے والے تھے، افطاری کرنے والے تھے، مگر وہ اس سال ہمارے سال نہیں، وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی قسم ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ایک وقت کے اندر مسلمان ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بندہ وہ عبادت بہت زیادہ کرنے والا تھا،
عبادت بہت زیادہ کرنے والا تھا اور اللہ کے راستے کے اندر وہ شہید ہو گیا. دوسرا بندہ عبادت کم کرنے والا تھا اور اللہ کے راستے میں وہ شہید بھی نہیں ہوا. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو پہلا بندہ تھا عبادت زیادہ کرنے والا تھا, اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا تھا, وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے, اور دوسرا بندہ جو عبادت کم کرنے والا تھا اور میدان جہاد کے اندر شہید ہونے والا نہیں تھا, وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعجب کیا, یہ کیسا معاملہ ہے؟ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا, زیادہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا, جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے, اور جو بندہ عبادت بھی جو کرتا تھا وہ زیادہ نہیں کرتا تھا اور اللہ کے راستے میں شہید بھی نہیں ہوا, وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا. یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. آپ نے پوچھا, جو بعد میں فوت ہونے والا بندہ ہے وہ اس کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا, اس نے رمضان کو نہیں پایا, اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, اس نے سال بھر نمازیں نہیں پڑھی, اس نے رمضان کے روزے رکھے, سال بھر نمازیں پڑھی, اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والا بندہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے, اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا جنت میں پہلے جا رہا ہے. میرے محترم بھائیوں, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, موسم بھی کتنا پیارا ہے, گرمی کا بھی موسم شروع نہیں ہوا, اگر پھر بھی ہم صحت مند ہوتے ہوئے, مقیم ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھیں گے تو پھر ہمارا شمار کن میں سے ہوگا؟ اللہ نے تو کہہ دیا کتب علیکم الصیام, اللہ نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں, کسی حالت میں معاف نہیں. اگر تم بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہو, اگر تم مسافر ہو تو چھوڑ سکتے ہو, اس کے علاوہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا. آگے بتاؤں گا کہ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. دوسری حدیث کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آتے ہیں. آپ پہلی سیڑھی مبارک پر قدم رکھتے ہیں, کہتے ہیں آمین. دوسری پر قدم رکھتے ہیں, کہتے ہیں آمین. تیسری سیڑھی مبارک پر قدم رکھتے ہیں, کہتے ہیں آمین. ایسا معاملہ پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ عادت کے خلاف مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ آج میرے پاس سید الملائکہ آیا, جبریل علیہ السلام آئے, وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا, وہ جہنم سے آزاد نہ ہو سکا, وہ ہلاک ہو جائے, وہ برباد ہو جائے, وہ نامراد ہو جائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آمین. دوسرا وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کے والدین مل جائے, والدین بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, آ کر کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں اس کو اس کے والدین مل جائے اور وہ اس کو راضی کر کے اللہ کی جنت حاصل نہ کر لے, وہ بندہ بھی برباد ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہہ دیا. تیسرا وہ بندہ جس کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو, وہ آپ پر درود نہ بھیجے, وہ بندہ بھی ناکام ہو جائے, نامراد ہو جائے, برباد ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا. جبریل علیہ السلام بد دعا کرنے والے کون؟ جو فرشتوں کے سردار. اور آمین کہنے والے کون؟ جو نبیوں کے سردار.
اس کے باوجود اگر ہم رمضان کی قدر نہ کریں تو اللہ کی قسم ہم سے بد نصیب بندہ کوئی نہیں. یہ 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ 30 دن آتا ہے ہماری ٹریننگ کے لیے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک. جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے کہ بابرکت مہینہ آ گیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کے اندر 100 کے دن گزارنا ہے، رات موبائل پر گزارنی ہے. کیا کرنا ہے؟ شہر مبارک، یہ مہینہ بابرکت ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے اندر تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے. تم نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم. اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے. کتنی جوش مارتی ہے؟ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اللہ اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اللہ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ میرے بندے میری عبادت کریں، میرے بندے اس مہینے کا فائدہ اٹھا لیں، میرے بندے اس مہینے کے اندر مجھے منا لیں، میرے بندے اس مہینے کے اندر مجھے راضی کر لیں. اللہ اس وجہ سے شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ رعایت اللہ نے مومنوں کو دی، شیطان کو نہیں کہا کہ شیطان تم 12 کے 12 مہینے آزاد رہو گے، 1 مہینہ ایمان والوں کو بند کر دیا جائے گا. اللہ نے ایسے نہیں کہا. یہ سہولت اللہ نے ہمارے لیے دی کہ 11 مہینے تمہارا شیطان کے ساتھ مقابلہ چلتا رہے گا. کبھی وہ آگے ہوگا، کبھی تم آگے ہوگے، مگر 1 مہینہ ایسا ہوگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اس کو جکڑ دیا جائے گا، تمہیں آزادی مل جائے گی. جتنی خوب اللہ کی تم عبادت کر سکتے ہو کر لو. یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے 1 رات ایسی ہے خیر من الف شہر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اگر شاید ہی کوئی 83 سال سے زیادہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ فیہ خیر من الف شہر، کہ اس میں 1 رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر 1 رات ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا. جس کے نصیب کے اندر اللہ کی طرف سے یہ رات نہ آئی، اس کے نصیب میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں ہوگی. تو میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے. اللہ کے لیے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھیں. ساری زندگی کام کرنا ہے، روزے کے ساتھ کام یہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہمارے اسلاف کس قدر روزے رکھتے تھے اور ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. آج ہمارا روزہ تو بہت آسان ہے، ذرا مشکل نہیں. اللہ نے مال دیا ہے، وافر مال ہے. سحری کے وقت ہمارے دسترخوانوں پر کتنی اشیاء موجود ہوتی ہیں. افطاری کے وقت اگر ہم اپنے دسترخوانوں کا جائزہ لیں تو کتنی چیزیں جو ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں. یہ اللہ کی ہم پر کتنی مہربانی ہے، کتنے انعامات ہیں. یہ مہینہ اللہ کی طرف سے نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ.
اللہ رمضان کے مہینے کے اندر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ اللہ ہر رات ایسا کرتے ہیں کہ ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے در پہ آئے، اللہ کو منائے، اللہ کو بتائے اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ثم تاب تاب اللہ علیہ، اللہ سے بندہ معافی مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میرے محترم بھائیوں، صرف اللہ معاف نہیں کرے گا، قرآن کریم کے اندر سورہ الفرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا. آئیں اللہ کی طرف، ساری زندگی گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ کے سامنے آئیں، اللہ کو بتائیں اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، کوتاہی ہوئی، اے اللہ معاف فرما دے. اللہ کیا کریں گے؟ تاب اللہ علیہ، اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دیں گے. اللہ صرف اپنے بندے کو معاف نہیں کریں گے، اللہ اس کی جتنی غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، سمندر کے برابر ہوں گی، پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اللہ ان تمام کو نیکیاں بنا دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، مگر ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے. جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے اللہ کی ہم قدر نہیں کرتے. یہ رمضان کا مہینہ عظمت برکت والا مہینہ ہے. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ اس کو حج کے برابر ثواب دیتے ہیں. اللہ نے توفیق دی ہو، مال دیا ہو، ہمت دی ہو تو رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ حج کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا جس کا نام ام سنان تھا، کہ پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ اس نے اپنا عذر بیان کیا کہ میرے پاس سواری موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لو. رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ رمضان قیمتی رمضان بنا لے، اللہ کے لیے قیمتی بنا لے، بڑا فائدہ ہوگا. دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا. اللہ پر یقین رکھتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیں، چھوڑ دے گناہوں کو، سب کچھ چھوڑ دے، اللہ کی طرف آ جائے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. رمضان کی شان کیا کیا بتاؤں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان، رمضان کے اندر وہ روزے نہیں چھوڑتا، وہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے ایمانا، حالت ایمان کے اندر، وہ احتسابا، اللہ سے اجر لینے کی امید سے، اللہ سے اجر لینے کی امید سے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبی. اس کی زندگی 100 سال ہے، 200 سال ہے، 500 سال ہے، اتنی زندگی ہمارے معاشرے میں کسی کی نہیں ہوتی. غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اگر کوئی بندہ ایسا کر لیتا ہے
پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا اجر کتنا ملے گا؟ اللہ نے ہمارے کندھوں پر فرشتے بٹھا دیے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، فرشتے اس کا اجر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو 10 نیکیاں دینی ہے، اس کو 50 دینی ہے، اس کو 100 دینی ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس ایک عمل کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ قرآن میں مثال دیتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ 1 7 بنے گا، 7 کے اوپر 100 لگ جائیں گے، وہ 1 700 بن جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر ہمارا اس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی بڑھا دے گا۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو 10 سے لے کر 700 گنا کر دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ مگر جب روزے کی باری آتی ہے الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، مگر جب روزے کی باری آتی ہے اس کا اجر نہیں لکھا جاتا۔ فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اے اللہ اس نے روزہ رکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں الصوم لي وانا اجزي به، اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اس کا اجر یہ نہیں لکھا جائے گا اس کو 700 کر دو، اس کو 7000 کر دو، اس کو 7 کروڑ کر دو، اس کو 7 ارب کر دو، یہ نہیں لکھا جائے گا۔ کیا لکھا جائے گا؟ اس بندے نے 30 روزے رکھ لیے ہیں، اب اس کا اجر کیا دیں گے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اب اس کا اجر اللہ مالک الملک خود دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، اگر ہمارے کسی غریب کے پاس کوئی غریب آ جائے، اس کی جیب میں 5 روپے ہو، وہ اس میں سے 1 روپیہ نکال کے دے دیتا ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے۔ وہی بندہ غریب کسی امیر کے پاس چل جائے، جتنا امیر کا لیول ہوگا وہ اس لیول کے برابر پیسے دے گا۔ وہی بندہ اگر چیئرمین کے پاس چل جائے تو چیئرمین کو یہ لائق نہیں کہ وہ 1 روپیہ دے، وہ اپنے سٹینڈرڈ اپنے سٹیٹس کے مطابق اس کو پیسے دے گا۔ تو پھر اللہ کی کیا شان ہے؟ اللہ کی کیا شان ہے جب ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہوگے کہ رمضان کے 30 روزے اس بندے نے رکھے ہیں، تو پھر اللہ کتنا اجر دیں گے؟ سوچے اللہ کا کیا مقام، اللہ کی شان کیا ہے، پھر اللہ ہمیں کتنا اجر دیں گے۔ پھر وہ 7 ارب نہیں، 700 ارب بھی نہیں، اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہمارے اخلاص کے مطابق ہمیں کتنا اجر دیتے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ رکھے اللہ کے لیے۔ جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھے گا پھر اس کا اجر نہیں لکھا جائے گا، صرف لکھا جائے گا اس نے روزہ رکھ لیا۔ پھر اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے نوازتا ہے۔ مجھے اللہ سے اتنی امید ہے، بہت امید ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے بندے کو بہت اجر دے گا، بندے کی سوچ سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ یہ اجر کب ملے گا؟ روزہ رکھنے کے ساتھ یا روزہ نہ رکھنے کے ساتھ؟ یہ روزہ رکھنے کے ساتھ اجر ملے گا۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ کجنتی احد، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ کس طرح ڈھال بنے گا؟ کجنۃ احدکم من القتال۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جس طرح میدان جہاد کے اندر تلوار سامنے سے آ رہی ہو، آپ ڈھال کو ایسے کر لیں آپ تلوار سے بچ جائیں گے، اسی طرح کل قیامت کے دن الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ کس سے؟ جہنم سے۔ جہنم کے سامنے روزہ آ جائے گا اور اپنے رکھنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ بندے کے لیے ڈھال ہے
جہنم کے سامنے جس طرح ڈھال انسان کو میدان جہاد کے اندر بچاتی ہے، اسی طرح جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا ہوگا کل قیامت کے دن روزہ انسان کو جہنم سے بچا لے گا۔ پھر بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، میرا تو کام بہت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میری مصروفیت بہت ہے، اللہ کے لیے یہ سب باتیں چھوڑ دیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ روزہ بندے کو کچھ نہیں کہتا۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے رکھے تو اللہ کی قسم بندے کو روزہ کچھ نہیں کہتا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر اگر ہمیں پی ایم ہاؤس سے لیٹر آ جائے کہ آپ کی میٹنگ ہے پی ایم کے ساتھ اور ایک گیٹ مختص کر دیا کہ وی آئی پی گیٹ یہ ہے، آپ نے اس گیٹ سے انٹر ہونا ہے، تو ہماری خوشی کیا ہوگی؟ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم وی آئی پی گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، ہم اس کی سیلفیاں لیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم وی آئی پی گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں اور فلاں بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ رکھنے والا بندہ ہوگا۔ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان۔ وہ کس کو ملے گا؟ وہ پروٹوکول کس کو ملے گا؟ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، آواز لگائی جائے گی این الصائمون، کہاں ہے وہ روزے دار؟ آ جاؤ، آج آپ کے لیے وی آئی پی پروٹوکول اللہ کی جنت کا دروازہ جس کا نام الریان ہوگا، وہاں سے بلایا جائے، وہاں سے صرف روزے دار ہی گزرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں گزرے گا۔ آئیے اللہ کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر ہم کل چاہتے ہیں کہ اللہ کے دروازے کے اندر، اللہ کے دربار کے اندر جب ہماری ملاقات ہو، ہمیں وی آئی پی پروٹوکول ملے، ہمیں باب الریان سے داخلہ ملے، تو پھر اس دنیا کے اندر روزہ رکھنا ہوگا۔ یہ روزہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، یہ روزہ کیا کرے گا؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں روزہ آ جائے گا۔ یقول الصیام، اللہ کے دربار میں روزہ آ کر کہے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر روزہ آ کر یہ پکار کرے گا، اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، اے اللہ اس نے تیری رضا کے لیے بھوک بھی چھوڑ دی، اے اللہ اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیا، فشفعنی فی، اے اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ اس طرح قرآن بھی آئے گا، اللہ فرمائیں گے فیشفعان، جاؤ میں نے تمہاری سفارش کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں روزہ آئے گا، روزہ آ کر کہے گا، اے اللہ اس نے دنیا کے اندر کھانے کو چھوڑ دیا، اپنی شہوت کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اے اللہ آج قیامت کے دن میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ بندہ اللہ پوچھے کہ روزے تم چاہتے کیا ہو؟ سفارش کیا ہے؟ سفارش کیا ہوگی؟ جہنم سے آزادی، جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ فیشفعان، اللہ روزے کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے بندہ مومن کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، یہ روزہ کتنا قیمتی ہے، یہ روزہ کتنی اہمیت والا ہے، ماہ رمضان کے فضائل کیا ہے۔ صبح ہم نے روزہ رکھا، سارا دن ہمارا معدہ خالی رہا، شام کے وقت معدے سے ایک ہوار آتی ہے جس کو ہم بو بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے سامنے ایسے کریں نا، ہوا نکالیں باہر اپنے، تو اگلا بندہ وہ برداشت نہیں کرتا اس کو سونگنا۔ اللہ کو وہ کیسی لگتی ہے، اللہ کو وہ کیسی لگتی ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے مہنگی خوشبو وہ کستوری ہے۔ اللہ کو بندہ مومن روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی ہوار، نکلی ہوئی بدبو اتنی پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں کستوری بھی آ جائے، اللہ کو کستوری کی کوئی ویلیو نہیں، بندہ مومن روزہ دار کے معدے سے نکلتی ہوئی وہ ہوا بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی ہم روزہ نہ رکھیں تو ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ
ختم لہ بہا دخل الجنہ. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں آ کر روزہ رکھتا ہے، اس نے صبح کو روزہ رکھا، دوپہر کا وقت ہوا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، وہ اللہ کا مہمان بن گیا. ختم لہ بہا، وہ روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کا خاتمہ روزے کی حالت میں ہو گیا. اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ دخل الجنہ. آپ نے فرمایا جس انسان کا خاتمہ روزے کی حالت میں ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق کھود دیں گے. وہ خندق کیا ہوگی کہ بندہ بھی ہوگا، جہنم بھی ہوگی، اس کے درمیان میں ایک خندق ہوگی بین السماء والارض، جس کی چوڑائی، جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، ایک روزے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دیں گے جتنا آسمان و زمین کے درمیان خلا ہے. سوچئے آسمان و زمین کے درمیان کتنا خلا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اور اس بندے کے، جو بندہ روزہ رکھنے والا ہوگا، اتنا خلا کر دیں گے. اب آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. جو بندے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. دو آدمی آتے ہیں، کہتے ہیں اس پہاڑ پر چڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے لیے اس پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں. وہ کہتے ہیں آپ چڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ کو چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، آپ کو چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، آپ کو چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں. آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائے جاتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے. جو بندے رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیر کروائی گئی اور ان لوگوں کا حال بتایا گیا جو بندے رمضان کے روزے نہیں رکھنے ہوتے. اللہ کے لیے رمضان کے روزے رکھیں. ایک صحابی رسول کا نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ہم تو فرضی روزے چھوڑتے ہیں نا، صحابی دیکھیں جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، جن کو جنت پر یقین ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت ملے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کیا کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، فرضی روزہ نہیں ہے. فرضی تو لازمی رکھنا ہی رکھنا ہے، نفلی میں ہمیں اجازت ہے رکھیں یا نہ رکھیں. اتنی سخت گرمی میں نفلی روزہ رکھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھ کے گرمی میں بے ہوش ہوا؟ کم ہی ایسے واقعات ملیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں اور اتنی سخت گرمی میں رکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت اتنی ہے کہ بے ہوش ہو رہے ہیں. اس کے باوجود روزہ نہیں چھوڑا، روزہ افطار نہیں کیا، روزہ مکمل کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل وقت کے امام رحمہ اللہ، وقت کے امام روزہ رکھتے تھے. اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھٹے مارے جاتے ہیں، آپ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا کہ آپ ہوش میں آ جائے. اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھتے ہیں. آج اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں، ہر مسجد کے اندر اے سی موجود ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اکثر لوگوں کے گھروں میں اے سی موجود ہے، پھر بھی روزے نہیں رکھتے. صحت بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے.
سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی میں روزہ رکھو، سخت گرمی میں روزہ رکھو تاکہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچ سکو، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج جو باپ اپنے بیٹے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، اس کو کھلانے کی کتنی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کے دن ہوگا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا۔ اس دن ہر بندہ اپنی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کو فائدہ ملے تو پھر روزہ رکھ لیں، روزے کے بڑے فائدے ہیں، روزہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اور ایک کام ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، فضائل رمضان اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہوگی اللہ کی قسم اس کی دنیا کامیاب ہوگی۔ قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ سال کے 12 مہینے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تھے، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، تمام انبیاء اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، کتابیں بھی کتنی آئیں، مگر جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو کیا مقام دیا، جبریل امین سید الملائکہ بن گئے۔ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، امام الانبیاء بن گئے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں آیا، یہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن قدر کی رات میں آیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات میں قرآن آیا اللہ نے اس رات کو ایک مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا۔ اور جس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ کی قسم وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام سلف و صالحین رمضان میں سارے کام چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ رمضان میں سارے کام چھوڑ دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا یہ فتویٰ دینا چھوڑ دیتے اور قرآن لے کے بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے۔ فتویٰ دینا کتنا عظیم عمل ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے، صرف قرآن کے ساتھ محبت قائم کر لیتے۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ محبت قائم کرنی ہے، کیا ملے گا؟ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرفا ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی وہ 10 کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم، میں یہ بات نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو بندہ الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نیکیاں ویسے بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہوگا وہ کتنی نیکیاں سے مارتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان اس کی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، اس کی عظمت یہ ہے۔ قرآن پڑھیں گے ملے گا کیا؟
قرآن پڑھیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ فإنه يأتي يوم القيامة، قیامت کا دن ہوگا، قرآن آئے گا، شفیعا لأصحابه، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ کیا کہے گا؟ یقول القرآن اے ربی منعته النوم باللیل، اے اللہ اس نے تیری تلاوت کے لیے راتوں کی نیند کو چھوڑ دیا۔ فشفعنی فی، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ اس بندے کے بارے میں میں سفارش کرتا ہوں۔ وہ بندہ کون ہوگا؟ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا، فَيُشَفِّعَانِ، اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے بندے کو جہنم سے آزادی دے کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اور اللہ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب بندہ وہ ہے جس کو جہنم سے آزادی مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا سٹینڈر، یہ کامیابی کی علامت نہیں۔ کامیابی کی علامت کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت کا دن ہو، ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے، یہی کامیابی ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہر بندہ، اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اس کا کیا علاج ہے؟ آئیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورہ البقرہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں پر سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج ہم نے قرآن پر یقین چھوڑ دیا، قرآن پر اعتماد چھوڑ دیا، قرآن پر یقین کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے جن کو شک و شبہات ہیں وہ اپنے گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ اللہ ضرور خیر کرے گا، ضرور رحمت کرے گا۔ یہ دنیا کے اندر کبھی کسی کے پاس مال آتا ہے اور کبھی کسی سے مال چھینا جاتا ہے، یہ اللہ کی اس پر آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ مال دے کر بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے پاس مال ہے، وہ مال کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مال آنے کے بعد اس کی ٹیون چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مال آنے کے بعد اس کی اوقات بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، اللہ یہ آزماتا ہے۔ اور اللہ مال لے کر بھی آزماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے مال لے لیا، اب اس کی ٹیون کیسی ہے، یہ میرے شکوے کرتا ہے، میری شکایتیں کرتا ہے یا اس پر صبر کرتا ہے۔ اگر تو صبر کرنے والا ہو گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ اگر مال آنے کے بعد اپنی اوقات بھول گیا تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو نے جس حال میں ہمیں رکھا تیرا شکر ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا اللہ ضرور اس کو برکت دے گا۔ وقت لگتا ہے، وقت آتا ہے، وقت بدلتا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو نے ہمیں رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا کے اندر بہترین لوگ کون ہیں؟ جو چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، ناظم ہے، نائب ناظم ہے، علاقے کا صدر ہے؟ نہیں۔ کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیا۔
قرآن سکھانے والا اس کی عمر 40 سال ہے، قرآن سیکھنے والا اس کی عمر 80 سال ہے۔ یہاں پر عمر کا فرق نہیں، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اللہ کے ہاں معزز بندہ وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے۔ میری عمر گزر گئی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے، میں قرآن کو نہیں سمجھ پایا، اب تو میری عمر گزر گئی ہے، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میرے بچے جوان ہو گئے، میں اب کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمر کے آخری حصے میں قرآن سیکھتے رہے۔ قرآن سیکھیں، قرآن سمجھیں، عمر کچھ نہیں کہتی۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی عمر ہے، قاری صاحب کے پاس آ جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں، قاری صاحب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے تلاوت کرنی آتی ہے، مجھے ترجمہ نہیں آتا، آپ روز کی کم از کم ایک آیت ہی پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت صبح فجر کی نماز کے بعد سیکھتا ہے، اس کو 1 لال اونٹ سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ اب لال اونٹ کیا ہے؟ یہ عرب کی سب سے قیمتی سواری تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں پراڈو وغیرہ سواری موجود ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قیمتی سواری عرب کی وہ لال اونٹ تھا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد ایک آیت سیکھتا تھا یا ایک آیت سیکھتا ہے، اس کو اس لال اونٹ سے بہتر اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو 2 آیتیں سیکھتا ہے 2 لال اونٹوں سے بہتر ثواب ملتا ہے، جو 3 آیتیں سیکھتا ہے 3 لال اونٹوں سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ نافع بن حارث اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے راستے کے اندر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع بن حارث پوچھتا ہے کہ اپنے پیچھے کس کو نگران مقرر کر کے آئے ہیں؟ کیونکہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے تو نافع بن حارث کو نگران مقرر کرتے تھے، تو راستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا کس کو نگران مقرر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابن بزی کو۔ اب پوچھا گیا ابن بزی کون ہے؟ وہ تو معروف نہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ناظم ایسے بندے کو بنایا جائے جس کو معاشرے والے جاننے والے نہ ہو، جاننے والے کو ناظم چیئرمین کی سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے، نگران مقرر کیا ہے، حکمران مقرر کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ آزاد کردہ غلام تھا، اس کو آزاد کر دیا ہے۔ آزاد کردہ غلام ہے، جو پہلے غلام تھا اب اس کو آزاد کر دیا ہے، اس کو میں اپنی جگہ نگران مقرر کر کے آیا ہوں۔ نافع بن حارث کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سے ایک غلام جس کو آزاد کیا گیا، آپ نے اس کو آزاد لوگوں پر حکمران بنا دیا۔ بات تو بڑی عجیب ہے کہ لوگ آزاد ہے اس پہ اور اس بندے کو حکمران بنا دیا جو پہلے غلام تھا اب آزاد ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ الفاظ اپنے دلوں پہ لکھ لیں۔ انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض۔ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں اے نافع بن حارث، تمہیں نہیں معلوم اس کی وجہ کیا ہے؟ انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل، وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے۔ تو بندہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے، وہ وراثت کے علم کو جاننے والا ہے، اس وجہ سے میں اس کو اپنی جگہ نگران مقرر کر کے آیا ہوں۔ سوچئے اللہ کے قرآن کے قاری کی کیا اللہ کے ہاں معاملہ ہے، کیا سٹیٹس ہے، کیا سٹینڈر ہے اس کا۔ انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض۔ اور ساتھ ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے نافع بن حارث، تمہیں یہ بات نہیں معلوم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین؟ تمہیں اس بات کا علم نہیں، اللہ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو عروج دیتا ہے اور اس کتاب کے ساتھ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو بندے اللہ کی قرآن کو پکڑنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے والے ہیں، اپنے نظام بنانے والے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب، اللہ ان قوموں کو ترقی دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ ان قوموں کو عروج دینا شروع کر دیتا ہے، اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑتی ہیں اللہ ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے بن جائیں۔ آئیے ایک وظیفہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں. میں چاہتا ہوں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں اللہ کا خاص بندہ بن جائیں. تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، اہل قرآن، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھانے والے، قرآن کی تبلیغ کرنے والے، قرآن کی اشاعت کرنے والے، اہل اللہ خاصہ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. آئیے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کے خاص بندے بن جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.